فرمائے۔ میرے پیارو، زیادہ وقت نہ لینا، صرف اتنا آپ کو بتانا ہے، یہ مہینہ جو ہے بہت مبارک مہینہ ہے، شعبان۔ ساتھ میں بولو نا، یہ سبق میرے کو بھی یاد ہو جائے، آپ کو بھی یاد ہو جائے، تھوڑا تھوڑا اور قریب آ جائے، اور قریب آ جائے ماشاءاللہ، اور مل مل کر بیٹھے آ جائے، قریب قریب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین بولتے جائیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم کو جمع کیا، آج کی مجلس کی برکت سے اللہ ہم بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ مجھے بہت پیاری بات آپ کے سامنے رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ شعبان، بولو یہ مہینہ شعبان، آنے والا مہینہ رمضان۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مہینہ جو ہے شعبان، شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں، اور آنے والا مہینہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں۔ آج تک میرے پیاروں بہت سو کو نہیں معلوم ہے کہ یہ مہینے کو شعبان کیوں کہتے ہیں اور آنے والے مہینے کو رمضان کیوں کہتے ہیں۔ میرے پیاروں، دونوں رحمت والے مہینے، ساتھ میں بولو نا، دونوں رحمت والے مہینے، برکت والے مہینے، مغفرت والے مہینے۔ بس اللہ یہ دو مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی وہ فرمایا کرتے تھے، جب بیٹھتے تھے فرمایا کرتے تھے، شعبان رمضان 2 مہینے تو بنا لے، باقی 10 مہینے اللہ خود تیرے بنا لے گا۔ تو میرے پیاروں، سب لوگ ارادہ کرو، بنائیں گے انشاءاللہ۔ شعبان مہینہ تو تقریباً ختم کے قریب ہے، رمضان مہینہ آنے والا، یہ 2 مہینہ ہم برابر بنائیں۔ کیا کرنا؟ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا یہ بتا دوں، شعبان، بولو یہ مہینہ کون سا؟ اور یہ میرا آپ کا مہینہ نہیں، ہمارے نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ بولو شعبان محمد کا مہینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آنے والا رمضان مہینہ اللہ کا مہینہ۔ اب سوال وہی ہے کہ شعبان کیوں؟ شعبان کے کیا معنی؟ شعبان کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو پھیلانا۔ بھائی آپ لوگ بھی یاد کریں، میں بھی یاد کروں، بولو نا، شعبان کے معنی آتے کسی چیز کو پھیلانا، اور شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مہینے میں اللہ اپنی رحمتوں کو پھیلا دیتا ہے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے بڑی رات گئی، بولو نا، ہاں بولو نا، بڑی رات گئی، شب برات، ارے بولو نا، بڑی رات گئی، شب برات۔ ہاں، اس رات کے بارے میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی پیاری رات وہ شب برات گئی جس میں اللہ پہلے آسمان پر آ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہے کوئی میرا بندہ مانگنے والا، ہے کوئی میرا بندہ ضرورت والا، ہے کوئی میرا بندہ بیمار، ہے کوئی میرا بندہ گناہوں سے بخشش چاہنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر اعلان کرتے رہے، اے میرا بندہ مانگ لے، گناہوں کو معاف کر دوں گا، اے میرا بندہ مانگ لے، تیری گناہوں کی بخشش کر دوں گا۔ اللہ کہتا مانگ لے، تیری ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ تو شعبان مہینہ کسی چیز کو پھیلانا، اور اللہ کی قسم یہ مہینہ آیا، اللہ نے اپنی رحمتوں کو پھیلا دیا، بولو سبحان اللہ۔ اب آنے والا مہینہ کون سا؟ وہ اس سے بھی اونچا مہینہ، اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کا مہینہ، تو آنے والا رب مصطفیٰ کا مہینہ۔ یہ مہینہ اگر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آنے والا مہینہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا مہینہ، تو رمضان۔ رمضان کا معنی آپ نے کبھی کسی سے پوچھا کہ بھائی ہاں یا نہیں؟ ایاز بھائی، جب سے میں یہاں آیا ہوں نا، یہاں تو ایسا سناٹا دیکھا، ایسا لگا سب کے نکاح قبول کروانے آیا ہوں میں۔ ارے بولو نا بھائی، کون سا مہینہ آنے والا؟ نہیں بولو نا، رمضان، بولو آنے والا مہینہ رمضان۔ اور یہ مہینہ رمضان، رمضان کے معنی سنو، رمضان کے معنی کسی چیز کو جلانا، بولو کسی چیز کو جلا دینا، اس کا راکھ بنا دینا، پاؤڈر بنا دینا، اور پھر ہوا میں اڑا دینا۔ رمضان کے معنی آتے کسی چیز کو جلانا، راکھ کر دینا، اور پھر ہوا میں اڑا دینا۔ اب رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جلنے جلانے سے کیا تعلق ہے؟ تو رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو جمع کرتا، بھائی اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو جمع کرتا، اور رمضان کی برکت سے اللہ سب بندے کے گناہوں کو جلا دیتا، اللہ راکھ کر دیتا، پاؤڈر کر دیتا، اور اللہ ہوا میں ایسا اڑا دیتا کہ میرے بندے نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ بولو نا سبحان اللہ، بولو نا، کتنا پیارا نام، بولو کیا نام؟ رمضان۔ آپ نے سنا نہیں ہوگا، رمضان جلا دو، راکھ کر دو، ہوا میں اڑا دو۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں میرے بندوں کے گناہوں کو جلا دو، راکھ کر دو، ہوا میں اڑا دو، جیسے میرے بندے نے کوئی گناہ کیا ہے۔ اور یہی بات ہمارے نبی نے بھی فرمایا، بولو نا صلی اللہ، بلند آواز سے صلی اللہ
جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا رمضان مہینہ کیسا مہینہ، یہ رمضان مہینہ کیسا مہینہ جو آنے والا مہینہ ہے ہمارے لیے رمضان مہینہ یہ کیسا مہینہ، ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ، بلند آواز سے صلی اللہ ہو، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مہینہ آ گیا، ہمارے نبی فرماتے رمضان مہینہ آ گیا، پہلے 10 دن آ گئے اللہ نے رحمتیں اتار دی، دوسرے 10 دن آ گئے اللہ نے مغفرت کے پیغام دے دیے، ہمارے نبی نے فرمایا آخری 10 دن رمضان کے آ گئے، ہمارے نبی فرماتے اللہ نے میرے امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اسی کو کہا کہ رمضان مہینے میں اللہ نے بندوں کے گناہوں کو جلا دیا، اللہ نے گناہوں کو راکھ کر دیا، اللہ نے ہوا میں اڑا دیا، اللہ نے کہا میرے بندے نے کوئی گناہ نہیں کیا، پہلے 10 دن آ گئے رحمتیں آ گئی، دوسرے 10 دن آ گئے مغفرتوں کے پروانے آ گئے، اور آخری 10 دن آ گئے ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے میرے امتی کے گناہوں کو ختم، جہنم سے آزاد۔ تو میرے دوستو شعبان بھی رحمت والا، اور بولو آنے والا رمضان بھی رحمت والا۔ اب بتاؤ بھائی یہ دونوں مہینے میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ 2-4 کام کرنا ہے۔ پہلے بولو کریں گے انشاءاللہ، نہیں ذرا بلند آواز سے بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہمارے بیٹے مولانا ساجد جو ہے یہاں نوساری مسجد کے ماشاءاللہ امام بھی ہے، یہ لڑکے نے بہت محنت سے پڑھا، اس لیے کہ جس زمانے میں میں پڑھاتا تھا اسی زمانے میں یہ پیارا بچہ پڑھتا تھا، اور اتنے اچھے انداز میں انہوں نے قرآن پاک بھی پڑھا، نعت پاک بھی پڑھی، اور حمد پاک تو جیسے ہم سب کو جھما دیا، اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ، لیکن آپ میں سے کوئی بولا نہیں۔ کوئی پرابلم ہے آپ کو؟ یعنی کوئی تکلیف ہے؟ ورنہ میں سچ کہتا ہوں میرے پیارو، یہ جو اللہ کا بندہ ہمارا بیٹا قاری ساجد اگر یہ ہمارے سورت کے سٹیج پہ ہوتا یا کہیں بھروچ یا احمد آباد کے سٹیج پہ ہوتا پورا مجمع جھوم گیا ہوتا۔ یہاں تو میں نے دیکھا جیسا سب کو ہے تھوڑی تھوڑی دیر سے بیوی دھکے مار کے بھیج رہی ہے، یہاں آ رہے آپ لوگ۔ چلو جو بھی ہو آ تو گئے نا ماشاءاللہ، آ تو گئے نا۔ اب پہلے بتاؤ بھائی شعبان اور کون سا مہینہ؟ رمضان۔ جو باتیں بتائی جائے گی بھائی کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو نا عمل کریں گے انشاءاللہ۔ 2-4 کام کرنا ہے، اللہ کی قسم یہاں بیٹھے ہیں، بولو نا یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم یہ 2-4 کام جو میں بتاتا ہوں میرے کام نہیں ہے، اللہ کے رسول کی باتیں کریں گے نا، میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، آج یہاں بیٹھے ہیں کل ہم جنت الفردوس میں بھی جمع ہوں گے انشاءاللہ، لیکن پہلے کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے یہ شعبان مہینہ چلا جائے گا بھائی، ان قریب چلا جائے گا، اور رمضان مہینہ آئے گا، اور دیکھتے دیکھتے وہ بھی چلا جائے گا، پھر نہیں معلوم آئندہ رمضان ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ بہت سے ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ تھے چلے گئے، ارے بولو نا، اور کوئی کہہ کر تو جاتا نہیں ہے، ارے بولو کوئی کہہ کے، ہم کہتے ارے وہ کل تو میرے ساتھ بیٹھا تھا، ارے میرے ساتھ 2 دن پہلے کھانا کھایا، ارے 4 دن پہلے میں نے اس کو بازار میں دیکھا، ارے وہ چلا گیا۔ میرے پیاروں میں قسم کھا کر ایک بات کہتا ہوں، اگر آج اس کی باری ہے تو کل میری اور آپ کی بھی باری آنے والی ہے، اس لیے پہلے یہ بتاؤ جو باتیں میں کہوں گا عمل کرو گے انشاءاللہ؟ نہیں ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، عمل کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ، بلکہ یہ جو بڑی رات گئی، کیا بولتے آپ لوگ بڑی رات گئی کون سی؟ شب برات، اس میں فیصلہ ہو گیا، اس میں فیصلہ ہو گیا کہ آنے والے سال میں کون جیے گا کون مرے گا، فیصلہ ہو گیا آنے والے سال میں کون عزت کے ساتھ رہے گا کون ذلت کے ساتھ رہے گا، فیصلہ ہو گیا آنے والے سال میں کون تندرست رہے گا کون بیمار رہے گا، فیصلہ ہو گیا آنے والے سال میں کون امیر رہے گا کون غریب رہے گا، بلکہ ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کی قسم شب برات میں یہ فیصلہ بھی ہو گیا کس کو کلمہ ملے گا اور کس کے کلمے کو چھین لیا جائے گا۔ اس لیے میرے پیارو آپ کو ایک بات بتا کے بات شروع کروں، مدینہ پاک، بولو کیا؟ مدینہ پاک میں ایک جنازہ جا رہا ہے، بولو مدینہ پاک میں ایک جنازہ، اور بھائی انتقال ہوا ہوگا، کسی مرد کا ہوگا عورت کا ہوگا بچے کا ہوگا، مطلب ہے کہ جنازہ جا رہا۔ آپ نے بھی نوساری میں جنازے دیکھے ہوں گے نا، ارے بولو نا دیکھے ہوں گے نا، تو مدینہ پاک میں ایک جنازہ جا رہا ہے، کچھ لوگ آگے کچھ لوگ پیچھے جا رہے، وہاں سے حضرت ابو دردہ بھی جا رہے، ایک صحابی ہے، بولو کیا نام ہے؟ حضرت
ابو دردا. وہ بھی وہاں سے گزر رہے اور یہ جنازہ جا رہا. اتنے میں تو ایک جوان دوڑتا دوڑتا آیا. او چچا ابو دردا, او چچا ابو دردا, یہ کس کا جنازہ ہے؟ بھائی ہم لوگ بھی انکوائری کرتے نا, بھائی کون مرا, کس کا جنازہ. تو کوئی جوان دوڑتا دوڑتا آیا, او چچا ابو دردا, یہ کس کا جنازہ؟ حضرت ابو دردا نے اپنے چہرے کو اٹھایا, چل رہے تھے, اٹھایا اور کہا تیرا جنازہ ہے. وہ جوان کو کہا تیرا. اور جوان غصے ہو گیا, میں ہٹا کٹا گھومتا پھرتا کھاتا پیتا کیسے کہہ رہے ہو میرا جنازہ؟ حضرت ابو دردا سمجھ گئے اس کو بہت خراب لگا, کہا برا نہیں مان, تیرا نہیں تو میرا جنازہ ہے. تو جوان کہنے لگا چچا یہ سب کیا باتیں کرتے ہو, آپ اتنے بڑے صحابی ہو اور کہتے ہو تیرا جنازہ میرا جنازہ. حضرت ابو دردا نے فرمایا یہ مت پوچھ کس کا جنازہ ہے, یہ سوچ آج اس کی باری ہے, کل تیری اور میری بھی باری ہے. تو میرے پیارو ہم کو سب کو مرنا ہے. ایک بات بتاؤ آپ کو, ایک بات بتاؤ, یہ حضرت جنید بغدادی کا نام لیا نا میں نے, عید کے دن بہت روتے تھے. بولو عید کے دن بہت, کسی نے ان کو کہا حضرت عید کا دن ہے. ارے عید کا دن ہے, اچھے کپڑے پہنے ہیں, عید کی نماز ہوئی ہے, ارے سب نے میٹھا میٹھا کھایا ہے, اس میں رونا کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہاں میں نے کپڑے بھی اچھے پہنے, عید کی نماز بھی میں نے پڑھائی. وہ پڑھاتے تھے, کہا عید کی نماز بھی میں نے پڑھائی, میٹھا بھی میں نے کھایا. میرے نبی نے عید کے دن خوشی منانے کا, میں نے خوشی منائی, لیکن جو میں دیکھتا وہ آپ نہیں دیکھتے. کہا کیا نہیں؟ کہا جو رحمت کے فرشتے نظر آتے تھے رمضان میں اب وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. تو میرے دوستو بہت پیارا مہینہ آ رہا ہے, چاروں طرف سے رحمتیں. او شیطان تو ختم, ارے بولو شیطان. ہاں حدیث پاک میں لکھا صفدت الشیاطین, آج جیسے رمضان کا چاند آئے گا اللہ تمام شیطان کو جمع کرے گا, اللہ ان کے ہاتھوں میں کڑیاں ڈالے گا, پاؤں میں بیڑیاں ڈالے گا, اور اللہ پٹک پٹک کے شیطان کو جہنم میں ڈالے گا, پٹک پٹک کے شیطان کو جہنم میں ڈالے گا. ارے رمضان میں شیطان نہیں ہوگا. بولو رمضان میں شیطان نہیں ہوگا. وہ تو چھوٹے گا کون سے دن؟ عید کا چاند نظر آئے گا, وہ باہر آتا ہے. اسی لیے عید کے دن جو فلم لگتی ہے نا, آ کر بولتا 5,000 کا ٹکٹ ملا لیکن میں تو 3 سے 6 تو دیکھنے کا, اور پھر آ کر باقاعدہ ہاتھ پہ تالی مارے گا, کوئی دیکھا نہیں ہوگا نوساری میں دیکھا. وہ دیکھا نہیں, وہ نکلا کون؟ اس نے آ کر کہا ویئر آر یو مائی بردر, کہاں گیا میرا بھائی؟ میرے پیاروں آج ایک پکی سچی توبہ کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. 2-4 کام کریں گے, بولو انشاءاللہ. سب سے پہلا کام یہ طے کر لو, اس لیے کہ دیکھو اپنے کو روزے قبول کروانے, بولو کروانے نا قبول. ہاں دعا کرو نا اللہ ہمارے روزے کو قبول فرمائے. ارے بولو نا اللہ ہماری تراویح کو قبول فرمائے, اللہ ہماری سحری اور افطاری کو قبول فرمائے, اللہ ہمارا بھوکا پیاسا رہنا قبول فرمائے. سب سے پہلا کام جو کرنا نا میرے دوستو, یہ کام ہے تو سب عبادت قبول ہے, یہ نہیں تو کچھ نہیں. سب سے پہلا کام یہ کرنا, دل و جان میں یقین بنا لینا کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے. یہ یقین ہوگا نہ تو روزہ بھی قبول ہوگا. بولو یہ یقین ہوگا تو روزہ بھی قبول ہوگا, یہ یقین ہوگا تو تراویح بھی قبول ہوگی, یہ یقین ہوگا تو ہماری نمازیں بھی قبول ہوگی, یہ یقین ہوگا تو ہمارے رمضان کا صدقہ خیرات للہ یہ سب قبول ہوگا. لیکن شرط سب سے پہلی یقین بنانا. کرنے دھرنے والا کون؟ کہ پیشانی جھکے کس کے سامنے؟ اللہ. ہاتھ اٹھے, بولو کس کے سامنے؟ ارے اللہ خود کہتا میرا بندہ عبادت میری کرے گا اور کرتا رہے گا, مدد مجھ سے مانگے گا اور مانگتا. پڑھو نا میرے ساتھ میں, اللہ خود کہتا ہے, سب کو یاد ہے, پڑھو میرے ساتھ میں, شروع کرو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. پڑھو سب پڑھو نا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی, بولو اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے ہیں. ساتھ میں بولو نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور یقین کون کون بنانے کو تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے. لا الہ. دیکھو آپ کی برکت سے ایک بات یاد ہے, سنیں گے آپ سب, سنیں گے انشاءاللہ. آپ نے ایک اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا, حضرت حسن بصری. نام بولو, حضرت حسن بصری. یہ کون ہے؟ تابعین میں سید التابعین, یعنی صحابہ کے زمانے کے بعد جو لوگ آئے ان کو کیا کہتے ہیں؟ تابعین. اور تابعین کے سب سے بڑے امیر حضرت حسن بصری.
ایک بہت سننے جیسی بات ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ جہاں رہتے تھے نا ان کا پڑوسی تھا. بولو ان کا پڑوسی تھا. آگ کی پوجا کرتا تھا. ارے بولو کس کی پوجا کرتا تھا؟ آگ کی پوجا کرتا تھا. اب حضرت حسن بصری کو ایک فکر کہ کلمہ پڑھ لے. یہ فکر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ارے بولو نا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آدمی آج یہ سوچتا کہ میں نماز پڑھتا, ارے میری بیوی نماز پڑھتی ہے, ارے میرے بچے نماز پڑھتے, ارے میری بیٹی نماز پڑھتی ہے, لیکن یہ میرا جو پڑوس ہے یہ نماز میں نہیں آتا. یہ مت سمجھنا کہ قیامت میں بچے گا. اللہ یہ پوچھے گا تو نماز پڑھتا تھا, تیرا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا تھا, کبھی تو نے اس کو نماز کے لیے کہا نہیں, آج اس کی وجہ سے میں تجھے جہنم تک پہنچا دوں گا. اس لیے کہ ہمارا تو کام ہے, ارے بولو ہم سب کا کام ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے. ہم لوگ کیا سمجھتے معلوم ہے؟ ارے بھائی وہ نماز, اس کو بولو نا بھائی وہ نماز نہیں پڑھتا, وہ جماعت والے جائیں گے اس کے پاس, تو کیا کرے گا؟ خالی کھانا کھائے گا؟ ہاں تو کیا کرے گا؟ تو کیا کھاتا پیتا رہے گا؟ جماعت والے وہ کام کریں گے. تو اللہ نے تیرے کو کھانے کے لیے پیدا کیا. بھائی میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے, جماعت میں جا رہا کہ نہیں جا رہا. ارے کوئی مدرسے میں پڑھاتا, کوئی خانقاہ میں جاتا, کوئی جماعت میں جاتا, کوئی بھی ہوگا جس نے کلمہ پڑھا اس کی رسپانسبلٹی ہے, اس کی ذمہ داری ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. قرآن نے کہا, اللہ کہتا میرے پیارے نبی کی آخری امت تمہاری ذمہ داری ہے امر بالمعروف, بھلائی کا حکم دیتے جانا, برائیوں سے روکتے جانا. پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 2. بولو پارہ نمبر, تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ سکو. بولو پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 2. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے آخری نبی کہ آخری امتی ہو, تمہاری ذمہ داری بولو نہ بھلائیوں کا حکم دینا, برائیوں سے. خیر میں واقعے پر آ جاؤں. حضرت حسن بصری, بولو ان کا پڑوسی کس کی پوجا کرتا؟ حضرت حسن بصری روز جا رہا, روز اے بھائی اللہ لا الہ, بولو نا لا الہ. اتنے غصہ ہوئے, اتنا غصہ ہوئے, وہ پڑوسی اتنا غصہ ہوئے, میرا کام کر رہا, تمہارا کام کرو. حسن بصری رحمت اللہ علیہ دن کو دعوت دے اور رات کو اللہ کے سامنے روئے, اللہ میرا پڑوسی ہے, کرنے دھرنے والا تو تو ہی ہے نا اللہ, بولو نا کرنے دھرنے والا. حضرت حسن بصری روز جا, وہ پڑوسی اتنا تھکا کہ اب تو کیا کرے معلوم ہے, جیسا دیکھے آئے دروازہ, بولو دروازہ. لیکن حسن بصری کو فکر ہے کہ میرا پڑوسی میں اس کو اللہ ہدایت دینے والا, میرا کام تو سمجھانا ہے نا. حضرت حسن بصری دروازہ کھٹکھٹائے, وہ کیا کہے, اے میں نے دروازہ بند کر دیا, جا چلا جا, اے حسن جا چلا جا اپنا کام کر. حضرت حسن بصری باہر کھڑے ہو کر روئے, میں تیرے دروازے پہ کھڑا رہوں گا, تو دروازہ نہیں کھولے گا, رات بھر کھڑا رہوں گا, لیکن میرے نبی کا امتی جہنم میں جائے مجھے گوارا نہیں ہوگا. کیا فکر ہوگی اتنے بڑے اللہ کے ولی. بولو کون؟ حضرت حسن بصری. ایک دن ایسا ہوا, حضرت حسن بصری, سننا, حضرت حسن بصری اپنے گھر میں کسی نے آ کر خبر دی پڑوسی بہت بیمار ہو گیا. اچانک اس کو کچھ جھٹکا آیا, بہت بیمار ہو گیا, اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی آخری گھڑی آئی. ارے حضرت حسن بصری اٹھے, دوڑے, سیدھے اس کے گھر میں گئے, کہا میرا بھائی آخری گھڑی آ گئی, میرا بھائی تیرے چہرے سے لگتا تیری آخری گھڑی آ گئی, ایک بار کلمہ پڑھ لینا, کلمہ پڑھ لے, لا الہ, بولو لا الہ الا اللہ محمد. اس نے کہا نہیں, میں آگ کی پوجا کرتا ہوں, میں کلمہ پڑھنے والا, آخری وقت میں بھی بول رہا میں کلمہ پڑھنے والا نہیں. تو حسن بصری نے کیا فرمایا, 80 سال تیری عمر ہو گئی. بولو عمر کتنی ہو گئی؟ 80 سال. آگ کی عبادت کرتا ہے نا, آگ کی, یہ دیکھ تیرے سامنے آگ جل رہی ہے, ہاتھ ڈال اس میں, تیرا ہاتھ ڈال دے اس میں. اگر تو اس کی عبادت کرتا ہے نا, تیرا ہاتھ نہ جلے تو سمجھ لے کہ تیری عبادت قبول ہو گئی ہے, اور اگر تیرا ہاتھ جلے تو 80 سال جس آگ کی تو نے پوجا کیا وہ آگ نے تیرے کو جلا ڈالا. تو وہ کہتا اب تو مرنے کے قریب تھا, عمر کتنی ہو گئی تھی؟ کہا کہ نہ آگ میں ہاتھ تو نہیں ڈالو, ایسے مرنے کے بھی قریب ہے لیکن آگ میں ہاتھ نہیں ڈالو. حسن بصری نے کہا میں آگ کی نہیں, آگ کے پیدا کرنے والے کی عبادت کرتا ہوں, تو ہاتھ نہیں ڈالتا, لا میں ہاتھ ڈال دیتا ہوں.
وہ سامنے آگ کا تنور جل رہا تھا. حسن بصری نے اس میں اپنا یوں ہاتھ رکھ دیا, آگ میں اپنا ہاتھ رکھا. ارے وہ جو تھا نا پڑوسی, ارے وہ مرنے کے قریب تھا, لیکن کہتا حسن ہاتھ نکال لے, ارے ہاتھ نکال, تیرا ہاتھ جل جائے گا, تیرا ہاتھ جلے گا. حسن بصری نے کہا نہ, یہ آگ مجھے جلا نہیں سکتی جب تک آگ کا پیدا کرنے والا اس کو پرمیشن نہیں دے گا. اور یوں ہی ہاتھ رکھا. بہت دیر کے بعد حسن بصری نے اپنا ہاتھ نکالا. کتابوں میں لکھا حسن بصری پہلے سے خوبصورت تھے, جب ہاتھ نکالا اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا. پھر حسن بصری نے واپس اس کو کہا تیری آخری گھڑی ہے, کلمہ پڑھ لے. تو کیا کہا معلوم, آجا کلمہ پڑھا دے میرے کو. پڑھ لیا کلمہ, بولو سبحان اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. اور رونے لگا پڑوسی, بہت رویا. حسن بصری نے کہا رونے کا نہیں, کلمہ پڑھ لیا, اللہ معاف کر دے گا. کیا کیا معلوم, اس کا تو آخری وقت تھا نا, آخری وقت. اس نے اپنے تکیے میں سے ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالا اور کہا حسن بصری تو میرا پڑوسی ہے نا, کہا میری آخری گھڑی ہے نا, کہا میرا ایک کام کرے گا. حسن بصری نے کہا کروں گا, کیا کرنا. کہا یہ چمڑے کا ٹکڑا دیا نا, اس میں اللہ کو لیٹر لکھ. حسن بصری کو کہہ رہا ہے کون, وہ پڑوسی جو مسلمان ہو گیا, کلمہ پڑھ لیا. کہتا اللہ, حسن بصری نے کہا اللہ کو لیٹر لکھو. کہا اللہ کو یہ لیٹر لکھ کہ اللہ اس نے کلمہ پڑھا ہے, تو اس کو معاف کر دینا, اس کو قبر میں عذاب مت دینا, اس کو قیامت میں سوال جواب مت پوچھنا, بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت دے دینا, اللہ کو ایسا لیٹر لکھو. تو حسن بصری نے کہا لکھو, جب میں قبر میں میرے کو اتارو نا تو ساتھ میں یہ خط بھی رکھ دینا, اس لیے کہ تو اللہ کا ولی ہے, دنیا میں تو آگ سے بچا ہے, اللہ تیری ہر بات کو سننے والا ہے. حسن بصری نے کہا یہ کام نہیں ہوگا بھائی, اللہ کو لیٹر لکھنا کوئی آسان کام ہے. ارے بولو نا, ارے ہم کو کوئی کہتا وہ کمشنر کے ساتھ بات کرنا ہے, وہ کلیکٹر کے ساتھ بات کرنا, ہماری ہمت نہیں ہوتی ہے. اللہ کو لیٹر لکھنے کی کہاں سے ہمت ہوگی. حسن بصری نے کہا نہیں, یہ کام میرے کو مت دے, اس لیے کہ اللہ کو میں لکھوں کہ اللہ اس کو معاف کر دے, اللہ اسے کلمہ پڑھائے, اللہ اس کو قبر میں عذاب مت دینا, اللہ اس کو جہنم میں عذاب مت دینا. حسن بصری کہتے میں اپنے بارے میں نہیں لکھ سکتا, میں تیرے بارے میں کیا لکھوں, وہ معاف کر دے. او بوڑھا کتنے سال کا, نہیں لیٹر تو لکھنا پڑے گا. اچھا بتاؤ لیٹر لکھنے کی ہمت ہوئے اللہ کو, نہیں بولو نا, ہماری ہوئے ہمت ہوئے نہیں ہوئے. آیت الکرسی یاد ہے بھائی, یا ہاں بولتے یا نہ بولتے. آیت الکرسی میں خود اللہ کہتا ہے کس کی ہمت ہے جو میرے کو کچھ لکھ کر دے پہ. اللہ اوپن چیلنج کرتا ہے. پڑھو نا آیت الکرسی, پڑھو نا, اللہ کیا فرماتا, پڑھو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللہ تبارک و تعالی فرماتا بولو نا کوئی معبود نہیں, ہم سب کا معبود کون, اللہ. وہی حی ہے, وہی قیوم ہے, نہ اسے نیند آتی نہ اسے اونگ آتی. اللہ کہتا آسمانوں پر حکومت کرنے والا, زمینوں پر حکومت کرنے والا. پھر اللہ کہتا من ذا الذی یشفع, کون مجھے لیٹر لکھے گا, کون سفارش کرے گا. تو حسن بصری نے وہ پڑوسی کو کہا یہ کام میرے سے نہیں ہوگا. وہ کیا کہتا معلوم, پڑوسی کیا کہتا, اللہ کا واسطہ ہے کلمہ پڑھاؤں میں, تمہارے ہاتھ پہ کلمہ پڑھاؤں, لکھنا تو پڑے گا, اس لیے کہ تمہارا ہاتھ آگ میں جلا نہیں ہے, مطلب تم اللہ کے بہت پیارے ہو, اسے لکھ کر دو مجھے. حسن بصری نے سوچا بوڑھا مرنے والا ہے, لکھ دیتا ہوں, بعد میں پھینک دوں گا کہیں بھی, لیکن میں یہ قبر میں تو رکھ ہی نہیں سکتا. بولو قبر میں تو. حسن بصری نے لکھ دیا اے اللہ یہ تیرا بندہ فلاں نام کا تیرا بندہ, اس نے میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھا, اللہ اس کو قبر میں عذاب مت دینا, اللہ اس کو جہنم میں عذاب مت دینا, بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں پہنچا دینا, اس نے کلمہ پڑھا, بولو لا الہ. حسن بصری نے وہ چمڑے کا لکھا, اس کو پڑھوایا, بوڑھے نے پڑھا اور پھر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بولو اللہ کو پیارا, بولو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حسن بصری نے وہ چمڑے کا ٹکڑا رکھا اور سوچا کہ اس کو ادھر ادھر کہیں رکھ دوں گا, باقی اللہ کو خط لکھنے کی ہمت نہیں. لیکن معاملہ کیا ہوا کہ جب وہ بوڑھے کو قبر میں اتارا گیا تو حسن بصری کو خیال آیا میں نے اس کو دھوکہ تو نہیں دیا, میں نے تو اس کو دھوکہ دیا, میں نے اس کو کہا تھا کہ میں خط لکھ کے تیری قبر میں رکھوں گا اور اب مجھے رکھنے کا نہیں ہے, اس لیے کہ میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے. اب حسن بصری سوچے اللہ کروں تو کیا کروں, اگر خط رکھتا ہوں
تو اللہ میری ہمت نہیں ہوتی ہے، نہیں رکھتا ہوں تو میں نے جھوٹ بولا، اس کو دھوکہ دیا۔ خیر حسن بصری نے اس کو ایک کپڑے میں لپیٹا، چمڑے کے ٹکڑے کو، اور قبر میں رکھ دیا، اور قبر میں مٹی وٹی ڈال دی گئی۔ حسن بصری گھر میں آئے، رات کو نیند نہیں آوے، خیال آوے اللہ قیامت میں پوچھے گا اتنا بڑا ہو گیا، میرے کو لیٹر لکھتا تھا، میرے کو خط لکھتا تھا، تیرے اندر اتنی ہمت آ گئی، ارے میں نے آیت الکرسی میں کہا کون ہے جو میرے سامنے سفارش کرے گا، اور حسن تو میرے سامنے سفارش۔ رات کو ان کو نیند نہیں آوے، کروٹوں پہ کروٹیں لیوے، لیکن بولو نا سلانے والا کون؟ تھوڑی دیر کے لیے بولو حضرت حسن بصری کو آنکھ لگی تو دیکھا کہ وہ پڑوسی تو جنت میں گھوم رہا ہے، بولو سبحان اللہ، کہاں گھوم رہا ہے وہ؟ جنت میں۔ تو حسن بصری تو ابھی شام کو دفن کر کے آئے تھے، ارے بولو نا شام کو دفن کیے تھے، اور رات کو خواب میں دیکھا وہ جنت میں گھوم رہا۔ تو حسن بصری نے کہا تو میرا وہ پڑوسی ہے نا؟ کہا ہاں۔ کہا تو نے میرے ہاتھ میں کلمہ پڑھا تھا نا؟ ہاں۔ کہا تو آرام سے جنت میں گھوم رہا؟ تو کہا تم لوگ میرے کو قبر میں رکھے، تم تو گھر بھی نہیں پہنچے، اس سے پہلے اللہ نے مجھے جنت میں پہنچا دیا۔ تو حسن بصری کو تو فکر کس کی تھی؟ کہا میرا لیٹر، میرا خط۔ کہا تمہارا کون سا خط؟ کہا میں نے جو چمڑے کا ٹکڑا لکھ کے۔ ہاں کہا تمہارا خط، وہ جو خواب میں دیکھا نا جنت میں گھوم رہا، اس نے اپنے کپڑے میں سے یوں نکالا، کہا لو تمہارا خط۔ تو کہا اللہ نے دیکھا، کہا اللہ کو بتایا تھا، اللہ نے کہا کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے، میرے بندے نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے معاف کر دیا، مجھے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا یہ تیرا خط اللہ نے دیکھا بھی نہیں، کہا میرے بندے نے کلمہ پڑھا ہے، میں نے اس کو جنت دے دیا، اب مجھے کسی کے لیٹر کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا لاؤ میرا لیٹر دے دو۔ تو اس نے خواب میں، بولو خواب میں، وہ لیٹر حضرت حسن بصری کی تھوڑی دیر میں آنکھ کھولی، دیکھا جو قبر میں رکھا تھا وہ لیٹر ہاتھ میں موجود ہے، جو قبر میں رکھا تھا دیکھا برابر کپڑے میں لپیٹا ہوا وہی لیٹر ہے، فوراً کھولا تو وہی لیٹر تھا، اور اس میں حسن بصری نے جو جملہ کہا، روتے روتے کہا اللہ تو نے تو میرا خط بھی نہیں دیکھا نا اللہ، لیکن اللہ ایک بات سمجھ میں آ گئی، اللہ ایک بات سمجھ میں آ گئی، 80 سال جس نے آگ کی عبادت کی، ایک بار دل سے کلمہ پڑھا، تو نے جنت میں پہنچا دیا۔ اللہ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا، جب سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، بولو نا ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا، اگر ایک مرتبہ 80 سال میں کوئی کلمہ پڑھتا ہے اللہ تو بغیر حساب کتاب کے جنت دیتا ہے۔ اللہ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے، ہمیں سمجھ آئی ہے، ہم نے تیرا ہی کلمہ پڑھا ہے، اگر کوئی ایک کلمے پہ جنت میں جا سکتا تو کوئی 80 سال تک کلمہ ہی کلمہ پڑھتا رہے گا، وہ کتنی اونچی جنت میں جائے گا۔ لیکن میرے پیارو سوال ہے کہ وہ کلمہ کہاں سے ہونا چاہیے؟ دل کی گہرائی سے ہونا چاہیے۔ تو ایک کلمے میں اتنا پاور ہے کہ جنت میں لے جائے۔ اس لیے سب سے پہلے میرے دوستوں میں آپ سے ایک بات کہوں گا، ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا، یہ شعبان اور رمضان مہینے کو صحیح کرنا ہے تو سب سے پہلے یقین بنا لے، کرنے دھرنے والا کون؟ کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ارے بولو نا، آج آدمی کو ٹینشن بہت ہوتا ہے، وہ بولے گا تو، وہ کچھ کرے گا تو، بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میرے دوستو کیا بولے گا، کتنے دن بولے گا، ارے وہ کرے گا کتنے دن کرے گا؟ اور سچ بتاؤ میرے پیارو، کسی کے اندر ہمت اور طاقت نہیں جب تک اللہ طاقت نہ دے ہوئے۔ بولو نا کرنے دھرنے والا کون ہے؟ کون کون میرا ساتھ دیتا ہے؟ پہلی بات پہ میرا ساتھ دے دو میرے دوستو تو ہم آگے بڑھے۔ پہلے یقین بنا لو، پورا مجمع ساتھ میں بول دے بھائی، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ بولو نا اللہ ہی، بولو اللہ ہی۔ ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ بولو، نہیں آواز نہیں آ رہی، نوساری والے بولو نا، ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی۔ پلانے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں کپڑا دینے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی۔ ارے رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ عزت دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ بھروسہ کر لو نا میرے پیارو، کرنے دھرنے والا کون؟